أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. غزوہ احد پر تبصرے کے سلسلے میں آیات کا سلسلہ چل رہا تھا. کل جو آیات تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اور مشرکوں کی بلکہ اللہ کے نافرمانوں اور دشمنوں کی بات قبول کرنے سے حساس موقع میں روکا تھا اور اس کا نقصان بتایا تھا، اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے کہا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کو دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صحیح رہیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود دشمنوں کے دلوں میں رعب جما دیں گے. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ تبصرہ کیا ہے غزوہ احد کے ایک موقع کا. آپ کو بتایا گیا تھا کہ غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فوج ترتیب دی تھی تو مدینے کی طرف رخ تھا، پیچھے ایک پہاڑ تھا، اس کے پیچھے سے دشمن کے حملے کرنے کا خوف تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ پر چند صحابہ کو جو تیر انداز تھے مقرر کر رکھا تھا، جن کے سردار عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تاکہ وہ پچھلی پورا چیزوں پر نظر رکھیں، اور ان کو یہ بتایا تھا کہ چاہے ہم جیت جائیں یا ہار جائیں، جب تک میرا حکم نہ ہو آپ نیچے نہیں اترنا چاہیے. تو جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو ابتدا میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، اور اس طرح سے مسلمان حاوی ہو گئے کہ چند ہی لمحوں کے بعد کفار میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے. اب جب وہ بھاگ گئے تو مسلمانوں نے یہ سمجھ کر کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، مال غنیمت جمع کرنے میں وہ لگ گئے. اب اوپر جو صحابہ تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ جنگ تو اب ختم ہو چکی ہے، اب لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو ہم بھی ساتھ میں شریک ہو جائیں. تو اب انہوں نے اس کے لیے اپنے جو امیر تھے عبداللہ بن جبیر ان سے مطالبہ شروع کر دیا. تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو روکا اور ان سے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول کا تو یہ حکم ہے کہ جب تک میرا حکم نہ ہو آپ یہاں سے ہٹنا نہیں. اس لیے اب میری رائے یہی ہے کہ جب تک اللہ کے رسول کا حکم نہ ہو ہم یہیں پر رہیں. لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ دشمن نہ آئے، اب دشمن تو چلے جا چکے ہیں اور لوگ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، ہم کو بھی حصہ ملنا چاہیے. تو وہ اپنے امیر کی بات کو مانے بغیر نیچے اتر گئے اور وہ بھی مال غنیمت کو جمع کرنے میں لگ گئے. اب پیچھے سے جو لشکر جا رہا تھا تو اس میں حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور عکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے عکرمہ، وہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے پیچھے سے دیکھا کہ وہ حصہ خالی ہے تو پیچھے سے حملہ کیا. جو 8-9 نوجوان رہ گئے تھے وہاں حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھ، انہوں نے
مقابلہ کرنا چاہا لیکن وہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ تو پیچھے سے آ کر جب کافروں نے حملہ کیا تو اچانک حملے سے مسلمان سمجھ نہیں پائے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو بڑی شکست ہوئی، بڑا نقصان ہوا اور افراتفری مچ گئی۔ تو اسی پس منظر کو سامنے رکھ کر چند آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی۔ تو اسی میں سے ایک آیت اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، بے شک اللہ نے تم سے کیا ہوا اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ یعنی جب تک تم اللہ کے نبی کی بات مانو گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ کہ جو وعدہ تھا اللہ نے سچ کر دکھایا، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جبکہ تم اس کے حکم پر ان کو قتل کر رہے تھے۔ حس یحس کے معنی قتل کرنا، یعنی یہ ابتدائی مرحلے کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ ابتدائی مرحلے میں دشمن پر تم غالب تھے، حتیٰ اذا فشلتم، لیکن اس کے بعد کیا ہو گیا؟ یہاں تک کہ تم اچانک بزدل ہو گئے۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملے میں تم نے آپس میں اختلاف شروع کیا۔ کیا معاملہ؟ وہی معاملہ کہ اب فتح ہو چکی ہے، مال غنیمت کو حاصل کرنا ہے تو ہم نیچے جائیں گے۔ تو بعض لوگوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ ہم کو نیچے نہیں آنا۔ تو اس معاملے میں آپس میں ان کا اختلاف ہوا۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے بات نہیں مانی، نے رسول اللہ کی بات نہیں مانی، جبکہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھائی تھی جو تمہیں پسند تھی۔ یعنی تم فتح حاصل کر چکے تھے، فتح حاصل کرنے کے باوجود تم نے چونکہ اللہ کے رسول کی بات نہ مانی تو اس لیے تمہاری آپسی اختلاف کی وجہ سے سب سے پہلا جو اس کا اثر پڑا تمہارے اندر، ہمت ٹوٹ گئی، تمہاری بزدلی پیدا ہوگی تمہارے اندر اور تمہاری ہمت ٹوٹ گئی۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، یہ آپسی اختلاف ہوا کیوں؟ کہا کہ تم میں سے کچھ دنیا چاہ رہے تھے، کچھ آخرت چاہ رہے تھے، یعنی کچھ لوگ مال غنیمت حاصل کرنا چاہ رہے تھے، کچھ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے جو کہا ہے اس کو مانا جائے تاکہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہم صحابہ میں کوئی دنیا کے مطالبہ کرنے والے ہیں، دنیا کو چاہنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تنبیہ کی کہ تم دنیا طلبی میں اپنے موقف کو چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ تو جو دنیا طلبی کا مطلب ان لوگوں کو مراد لیا جو مال غنیمت چاہ رہے تھے، اور جو آخرت کو چاہنے والے وہ تھے جو وہاں پر باقی رہ گئے تھے۔ ثم صرفکم عنہ، پھر اللہ نے تم کو ان سے دور کیا، ان سے بچا لیا تم کو، لیبتلیکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ کچھ تکلیف ہوئی، شکست کا سامنا کیا، کیوں؟ تاکہ تم کو آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ صحابہ پر بھی بڑے مہربان تھے، ان کی قربانیوں کی اللہ کے نزدیک بڑی قدر تھی، کہا کہ اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ سے آپسی اختلاف ہو گیا، کوئی لغزش ہو گئی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب اس پر غلط سلط تبصرے کرنا اور اس کی وجہ سے صحابہ پر انگلیاں اٹھانا، اس کی ہمیں اجازت نہیں۔ اللہ نے خود کہا ہم نے معاف کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کیوں معاف کیا؟ اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والے، انعام دینے والے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت وہ حالات پیش آئے، اس کا ان کو دنیا میں انجام بھی اللہ نے دکھا دیا کہ رسول اللہ کی بات نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے تنبیہ کی اور پھر معاف بھی کر دیا۔ تو یہ ایک تو بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی مدد ہمیشہ اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کرنے میں ہے، بات ماننے میں ہے۔ ہم مخالفت کریں گے تو اس کا بھگتان بھی ہم دیکھیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں مثال دی، جب صحابہ جیسی پاکیزہ مخلوق وہ اگر ان سے کچھ رسول اللہ کی بات کو تسلیم کرنے میں
تردد ہو جاتا ہے تو اس پر ان کا حساب لیا جاتا ہے اور ان کو اس کی وجہ سے کچھ تکلیف میں مبتلا کیا جا سکتا ہے، تو ہم آسمان کی کیا حیثیت ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی کہ عام طور پر رسول اللہ کی مخالفت یا شریعت کی مخالفت کیوں ہوتی ہے؟ دنیا کے پیش نظر ہوتی ہے۔ تیسری چیز اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اگر ان سے کسی وجہ سے لغزش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑی سی سزا دے کر تھوڑی سی تنبیہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنی رحمت میں ان کو لیتے ہیں اور اللہ ان کو معاف بھی کرتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ بتائی اللہ نے کہ یہاں جب اللہ نے صحابہ کو معاف کر دیا تو ہمیں اس سلسلے میں چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پانچویں چیز اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر ہمیشہ فضل کرنے والے ہیں، اگر کچھ غلطی بھی ہو جاتی ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، معافی مانگنا ہے۔ اللہ کی ذات بڑی معاف کرنے والی ہے اور بڑا انعام کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔